بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ شب برات کی وہ مبارک رات آ چکی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لیں۔ ماہ شعبان کی 14 تاریخ شب برات کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکوں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ وظیفہ انسان کی تقدیر و نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئیں جس کا پورا سال شدت سے انتظار کیا، اور آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جب کوئی بندہ ماہ شعبان میں یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے، تو بہت سی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ ماہ شعبان کی قبولیت والی جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، یعنی شعبان کی یہ 15 تاریخ ایک بار ہی آتی ہے سال میں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنی زندگی سے مشکلات اور مسائل کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، تو آج ہی وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے یہ دن وظیفہ پڑھتے ہی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ آج کا یہ وظیفہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیں گے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر وہ رب سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج وہ بہنیں، آج وہ میری بیٹیاں، میری مائیں، میرے بزرگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، آج ان تمام کے لیے خوشخبری ہے کہ آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ شب برات وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، اس مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی صرف رب کریم کی طرف سے ہے جو خالی جھولیوں کو بھرتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ہر کوئی لازمی پڑھے اور رب سے مانگے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی مصیبت آتی ہے تو پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کر اللہ سے نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خود میرے محتاج ہیں، تم ان سے مانگتے ہو۔ اس لیے جب بھی کبھی ایسا وقت آئے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دینے والی ہے، اور ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ جو لوگ تسبیحات، اعمال اور وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں وہ آج کا یہ وظیفہ کر لیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، یا رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ شب برات یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہر حاجت، ہر دعا قبول ہو جائے گی، رزق کی پریشانی، تنگی دور ہو جائے گی، آپ کے گھر سے تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے اب کہاں سے آئے گا، جو لوگ شام سے صبح تک محنت و مشقت کرتے ہیں، کامیابی پھر بھی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، گاہک تک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب کے کمالات کو غیب سے آتا ہوا دیکھیں۔ آپ اللہ کی غیبی مدد کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ رب کو منانا بہت آسان ہے، ہم رب سے مانگتے ہی کب ہیں؟ جب ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملتی پھر ہم رب سے مانگتے ہیں۔ پیغمبروں، رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے جب بھی مشکل وقت میں مانگا صرف رب کریم سے مانگا، اور ان کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری مدد کر دو۔ آنکھوں میں آنسو لے کر آتے ہیں کہ ان کو یقین آ جائے کہ واقعی ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں۔ آج رب کریم سے بھی آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، موقع یہ بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ یقین، کامل توجہ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی دولت ملنی ہے، کون کب مرے گا، کون کتنا جیے گا، کس کو کتنی اولاد ملے گی، کس کو کامیابی، ترقی، عروج ملے گا، ہر شے کے بارے میں شعبان کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو ماہ شعبان کی 14 تاریخ شب برات وظیفہ نہ پڑھے۔ آج رب کریم سے جو مانگو گے اللہ غیبی خزانوں سے
عطا فرما دے گا۔ پھر 15 شعبان کی رات آ جائے گی، اس رات بھی مانگنے کی وہ رات ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب اور مقدر بدل دے گا۔ آج رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، من پسند نوکری لکھوانی ہے، من پسند فیصلے کروانے ہیں، تو آج یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لیجیے۔ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج رب کریم سے اپنا نصیب لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ موقع، یہ وقت، یہ قبولیت والی گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ ماہ شعبان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن ہے کوئی رب سے مانگنے والا کہ جس کی حاجت پوری کر دی جائے، اپنے من پسند فیصلے کروانے والا جو رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ تو گزارش ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 14 شعبان شب بارات کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ نماز میں جو درود ہم پڑھتے ہیں یعنی درود ابراہیمی وہ پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو اور مجھے ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، غربت یا روزگاری کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ نے بھی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اولاد نورینہ کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیجیے اور یہ وظیفہ کر لیجیے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لی، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ آپ روضے رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے منگتا بن کر مانگ رہے ہیں۔ اس حالت میں بیٹھیں، ایسا ذہن، ایسی سوچ بنا کر بیٹھیں، ایسا محسوس کریں کہ آپ رب کریم کے سامنے بیٹھیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے، رب کریم کی ایک صفت کا وظیفہ، ایک ایسا عمل جو غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتا رہی ہوں جو ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے دن کا بڑا ہی خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا تو آپ کو وظیفے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کوئی بھی نکتہ، کوئی بھی بات آپ سے چھوٹ گئی تو پھر وظیفہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یا مسبب الاسباب پڑھنا آج ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، لاکھوں کمانے والے بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی کا دور ہے۔ اس مہینے میں رب کریم نے نصیب لکھ دینا ہے، اور جو لکھ دینا ہے وہی پورا سال ملنا ہے۔ آج پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سن لیجئے۔ یا مسبب الاسباب، ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار؟ 11 بار آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھ لینا ہے۔
یہ پڑھتے ہی راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے کی دیر ہے، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ ادھوری خواہشات جو آج تک پوری نہیں ہو سکی وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ضرور پوری ہو جائیں گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں تو اب آپ نے جو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی لاڈلی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے، ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب بھی اپنی پریشانی اور اپنی تنگ دستی اپنی کسی بھی حاجت کے لیے عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر کملی والے آقا کے مہینے میں عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی یہ تسبیح، یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ اور آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل اس گھر کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ جس دکان پر پڑھ لیا جائے گا اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، جس مقصد کے لیے پڑھ لیا جائے گا وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سن لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیجئے۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 11 بار آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہوئے اگر آپ 11 حاجتوں کی، 11 مرادوں کی، 11 خواہشوں کی نیت کر کے بیٹھے ہوں گے تو اللہ 11 کی 11 حاجتوں کو، 11 کی 11 خواہشوں کو پورا فرما دے گا۔ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، ان کے لیے وظیفہ بڑا مجرب اور بڑا طاقتور ہونے والا ہے، ان کے لیے وظیفہ بہت فائدہ مند ہونے والا ہے، کیونکہ جب تک رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں کامیابی آپ کے ہاتھوں میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب تک بندشوں کا توڑ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے دشمن، جب تک آپ کے منافقین آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے 14 شعبان شب بارات کو یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کروانے والے پر پلٹ جائیں گے۔ اللہ آپ کے دشمن کے منہ پر تالا لگا دے گا، آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر انسان نظر بد، حسد، جادو کی ناپاکی کی وجہ سے پریشان ہے، لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ دنوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج 14 شعبان جمعرات کے دن یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، رشتوں میں، کاروبار میں ہر طرح کی بندشوں کو جڑ سے ختم فرما دے گا، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب بارات کی رات اللہ آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کے نصیب میں حفاظت لکھ دے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھ کر اپنے تمام دشمنوں کو نست و نابود کرنا ہے۔ طریقہ سن لیجئے، یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ یا جبارو یا قہارو کو پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، یعنی جو 3 وظیفے بتائے ہیں تینوں کو آپ نے 11 پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی آپ کے دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گے۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو، آپ کے حاسدین کو، آپ کے منافقین کو، جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ 11 بار یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کا عمل مکمل ہو گئے۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ فائدہ نہیں دیتا۔ آپ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں،
گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب تقدیر میں لکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نواز دے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاروبار میں، رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔